الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی چند دعاؤں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ یقیناً کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں. اولئک هم وقود النار، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کا آخرت کے اعتبار سے انجام بتایا اور کہا کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ دنیا میں کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نبی کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے اور دین کو دوسرے درجے پر رکھ کر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا کے اندر صرف اپنے مال اور اپنی اولاد کو ہی اہمیت دیتا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے مال و اسباب کے لیے ہی اس کو پیدا کیا. دنیا کے مال و متاع، دنیا کی مالداری یا دنیا داری ہی کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر دنیا میں صرف اپنے مال اور اپنی اولاد کے پیچھے رہتا ہے اور اس مال کو کمانے کے لیے دنیا کے اندر ہر اچھے برے راستے کو وہ اپناتا ہے، چاہے وہ حلال راستہ ہو، چاہے وہ حرام راستہ ہو، چاہے وہ ظلم کا راستہ ہو، چاہے وہ غلط راستہ ہو. ہر راستہ انسان دنیا کے اندر اپناتا ہے دنیا کے مال کو، اسباب کو جمع کرنے کے لیے، اور ساری عمر اس کی مال کو جمع کرنے میں، مال کو کمانے میں گزر جاتی ہے اور اپنی آل و اولاد کو کھلانے پلانے، ان کی تربیت کرنے، ان کے لیے اچھی زندگی مہیا کرنے اور ان کی پیچھے ہی ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے. لیکن جب قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے کفار و مشرکین آئیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ رب العالمین کے عذاب میں وہ پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت نہ ان کا مال ان کے لیے کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کے لیے کچھ کام آئے گی. وہ مال کے جس کے پیچھے اس نے ساری زندگی اپنی گزار دی، وہ مال ذرہ برابر بھی قیامت میں اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کام نہیں آئے گا. اور وہ اولاد کے جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی لگا دی، وہ اولاد بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کو کوئی کام نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کفار اور مشرکین کو ان کے عذاب کے اندر اور اضافہ کرنا مقصود ہے، یہ بتا کر کہ جس چیز کے پیچھے تم نے اپنی دنیا صرف کر دی وہ اتنی حقیر، اتنی بیکار چیز ہے کہ آج تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ کچھ کام آنے والی نہیں. لہٰذا یہ کفار اور مشرکین کا انجام ہے. اللہ نے کہا کہ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ آگ کا، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کے راستے سے منہ موڑتا ہے، نبی کے راستے سے منہ موڑتا ہے اور اللہ کو فراموش کر کے دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ دنیا کی مال و دولت اس کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہے، حالانکہ یہ چیز اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. پھر اللہ نے کہا کدأب آل فرعون، کہ فرعون کے قوم کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں سے پہلے لوگوں کی طرح
کہ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے اب ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ پہلے تو کہا کہ کفار جو کہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، اس کے بعد اللہ نے تاریخ انسانی سے چند مثالیں بیان کی کہ فرعون کی قوم کی طرح جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دنیا کا اسباب عطا کیا تھا، دنیا کی مالداری عطا کی تھی، دنیا میں بڑی عظیم بادشاہت اس کو عطا کی تھی، اور اتنا دنیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اس نے اس دنیا کو پا کر اپنے رب ہی کو فراموش کر دیا اور اپنے آپ کو خدا بتلانے لگا۔ اتنی دولت، اتنا اسباب، اتنا عیش و آرام اللہ نے اس کو عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی مثال دی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس سے پہلی قومیں بھی اسی طریقے سے انہوں نے کام کیا، یعنی دنیا کے اندر مگن اور مشغول ہو گئے، اور دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ ان کا مال کام آیا، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی دنیا کے اندر، جب اللہ کا عذاب آیا دنیا کے اندر، تو نہ ان کا مال دنیا کے اندر ان کو عذاب سے بچا سکا، اور نہ آخرت میں ان کا مال ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ تو وہ چیز جو انسان کو اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی، اس چیز کے پیچھے اپنی ساری زندگی کو خرچ کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ عین بے وقوفی ہے۔ وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے، اللہ کے عذاب سے دور رکھنے والی ہے، انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اس کی تیاری کرے، اور وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں، خیر کے اعمال ہیں، ایمان ہیں، عقیدہ توحید ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، آپ کہہ دیجئے کفار سے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف تم کو ہکال کر لایا جائے گا، وَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہودیوں کو، مدینے کے جو یہودی تھے ان کو یہاں پر تنبیہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگوایا کہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مدینے کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو بھی یہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ قریب تم مغلوب ہوگے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف تم کو لایا جائے گا، اور جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی مدینے کے اندر جو یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو قفیز، یہ 3 قبیلے جو مدینے کے اندر یہودیوں کے آباد تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی ہزیمت اور ان کی شکست کی اس کے اندر اس آیت میں خوشخبری بھی سنائی۔ لہٰذا 2 قبیلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کر دیا، اور ایک قبیلے کا قتل کر دیا گیا۔ ایک قبیلے کو مکمل طور پر جو ان کے نوجوان تھے، جو ان کے اندر جنگ کے قابل جتنے مرد تھے، ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازشوں سے مدینے کی آب و ہوا کو، مدینے کو پاک اور صاف کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جہنم جو ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر اسلام کی سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ بدر کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد کی، اور کس طریقے سے کفار اور مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کا خوف اور ڈر اللہ نے بٹھایا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک